کراچی کا المیہ یہ ہے، کراچی کا نوحہ یہ ہے اسپیکر صاحب کہ ایک 5000 سال پرانا شہر کھدائی کے دوران نکالا گیا ہے، اس کی یہ حالت ظاہر ہے جیسے 5000 سال پرانا شہر کھدائی میں نکالا گیا۔ لیکن یہ بھی المیہ ہے کہ موہنجودڑو ہرپا بھی اتنے ہی پرانے شہر اور کھدائی میں نکلے لیکن وہاں کوئی زندہ انسان نہیں نکلا۔ یہ وہ شہر ہے کہ جو کھدائی میں نکلا، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، ہر جگہ نکاسی آب، بہتے ہوئے گٹر، پانی 18 سالوں سے جو وہاں بلا شرکت غیرے ایک کرپٹ اور بدترین حکمرانی ہے، لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہے، رشوتوں کی شرح 1000 گنا، کئی گنا 7ویں آسمان سے اوپر چلی گئی۔ اسپیکر صاحب جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اگر اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا، ایک قومی المیہ سے یہ ملک دو چار۔ مجھے افسوس ہوا وزیر اعظم صاحب نے یہاں تقریر کی وزیر خزانہ نے، اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے شاید مینشن ضرور کیا کراچی کو، لیکن یہ نہیں کہا کہ اربن ڈیولپمنٹ پیکیج میں 7.5 ارب روپے دیے۔ آپ کے 17,000 ارب روپے کے بجٹ کے آؤٹ لے میں جو آپ کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں 13,000 ارب روپے، اس میں سے کراچی کا کنٹریبیوشن کم از کم 7 سے 8,000 ارب روپے کا ہے، اسے 7.5 ارب روپے دے رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ 7.5 ارب روپے اربن ڈیولپمنٹ پیکیج میں۔ اسپیکر صاحب یہ اگر ہماری کسی وزیر اعظم صاحب کی تقریر میں بھی کراچی کا کوئی ذکر نہیں تھا، اپوزیشن لیڈر ہوں، پھر وزیر خزانہ صاحب نے یہ ضرور کہا کہ 50% آبادی شہروں میں منتقل ہو جائے گی، NFC سے ڈائریکٹ شیئر دیں کیونکہ پروونشل فائننس کمیشن، اول تو بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے، جو پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی اس کا کوئی تصور نہیں، موجودہ آئین کے آرٹیکل 140A کے باوجود پاکستان کے یار یہ 1200 لوگ، اسپیکر صاحب سینٹ، قومی اسمبلی، چاروں صوبہ اسمبلیاں، یہ 1200 لوگ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی تقدیر کو نہیں بدل سکتے۔ آپ کو 3 لاکھ UC چیئرمین، وارڈ کے کاؤنسلرز، تحصیل اور ٹاؤن کے چیئرمین اور میونسپل، میٹروپولیٹن اور میگا پولیٹن جو شہر ہیں ان کے میئر، ڈیپٹی میئر اور ان کے جو UC چیئرمین ہے، آپ کو 3 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے اگر پاکستان کی جمہوریت کو عوام کی دہلیز پر لے جانا ہے، لوگوں کی ڈور اسٹیپ پر لے جائیں، انہیں اپنی تقدیر کا مالک بنائیں۔ اسے قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بنائے۔ اسپیکر صاحب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ that people have to be made the master of their own destiny۔ کہاں ہے وہ؟ ہم سویلین سپریمیسی کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ آج ایک پارٹی کی باری ہے تو وہ سویلین سپریمیسی کی بات کرے، اس سے پہلے کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی باری تھی تو وہ سویلین سپریمیسی کی بات کرتی تھی۔ لیکن ڈیموکریٹس کی، ووٹرز کی، عوام کی سپریمیسی کی بات کون کر رہا ہے؟ کہے نا مارشل لاء کے ادوار میں اگر بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیے جاتے ہیں 140A کے، سیاسی، معاشی، مالی، معاشرتی، انتظامی اختیارات دیے جاتے ہیں تو یہی اختیارات کیوں نہیں جمہوری ادوار میں دیے جاتے؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ 26ویں آئینی ترمیم چاہیے، 27ویں آئینی ترمیم چاہیے، تو 28ویں آئینی ترمیم آئی تو وہاں سے جو ہے وہ فرار کا راستہ اختیار کیا گیا۔ نہروں کے معاملے پر ریڈ لائن، 28ویں ترمیم میں MQM کی آرٹیکل 140A کی امینڈمنٹ کی بات تو وہ ریڈ لائن۔ اگر آپ ہی کی ساری ریڈ لائن ہے اور ہماری جو بڑے پارٹنر ہے PMLN وہ بھی ہمیں ان کا دکھ اور دکھڑا اور سینسیٹیوٹی سنائیں تو بھائی ہمارے دکھڑے بھی تو ان کے سامنے آپ بتائیں نا، ہمارے دکھڑے بھی تو بتائیں نا۔ اور ہمارا دکھڑا صرف ہمارا نہیں ہے، وہ پاکستان کا ترقی کا سب سے بڑا انجن ہے۔ اچھا صرف فائنینشلی وہ ایک قومی شہر نہیں ہے، فائنینشلی تو ہے، وہ اپنی حیت، اپنی نوعیت، اپنی ترتیب اور ترکیب، جہاں پاکستان کی ہر زبان بولنے والا بستا ہے،
جہاں پاکستان کا ہر علاقے، خطے اور صوبے کا شہری آباد ہے. صرف ہمارے مہاجروں کی جو انڈیا سے آئے تھے ان کی آبادی تو آج شاید 55% مشکل سے ہوگی، جس میں اردو بولنے والے، گجراتی، جو ہے وہ میرٹھی اور پوربی اور یہ سارے 55، باقی تو 45-55% تو پاکستان کے سارے علاقوں کے لوگ وہاں بستے ہیں. اصل پاکستان تو وہ ہے، وہاں کو ایگزسٹنس ہوگی، وہاں لیو اینڈ لیٹ لیو ہوگا، وہاں لوگ جئیں گے اور جینے دیں گے تو ثابت ہوگا کہ ہاں یہ پاکستان ہے. تو بنائیں نا اس کو پاکستان، ترجیح دیں اس کو، اپنی قومی پالیسی میں اوپر لائیں. اگر یہ نہیں کریں گے، پرائم منسٹر صاحب کی تقریر میں، وزیر خزانہ کی تقریر میں، لیڈر آف دی اپوزیشن کی تقریر میں سب نے اپنا اپنا رونا رویا اور کہتے ہیں کہ where there is taxation there is representation, where there is representation there is taxation. تو مجھے بتائیں کہ ہم نے اس اکانومی کے بنیادی، ہم اکانومسٹ ہیں، ہم فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، ہم 78 سالوں سے بجٹ دے رہے ہیں، لیکن یہ اسٹیٹس کو ختم نہیں ہو رہا. آپ لکھ لیں 4% سے زیادہ آپ کی گروتھ ریٹ نہیں ہوگی جب تک آپ نیشنل فائنینس، کیونکہ پروونشل فائنینس کمیشن نہیں قائم کرے گا. وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار اور جو ہمارے قوانین ہیں، سردار ہیں، وہ کبھی بھی اپنی اجارہ داری، کام ہو رہا ہے صرف گروہی، جماعتی اور ذاتی مفادات کے لیے، عوام کے لیے. 25 کروڑ عوام کے لیے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہم نے کبھی نہیں سنی تھی، آج گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، RLNG مہنگی گیس خریدی جا رہی ہے، پھر بھی ہم زمین کھود کر اس میں اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے ہم گیس کی لائنیں بچھا رہے ہیں. کیوں ایسا کر رہے ہیں ہم؟ سلنڈرز کو پرفیکٹ کریں، انہیں وہ فری کریں. اسپیکر صاحب انہیں ان کے سیفٹی سٹینڈرڈز کو بہتر کریں. تو اگر آپ نیشنل فائنینس کمیشن سے ایوارڈ دیں گے تو میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ جو 2100 ارب روپے آپ دینے جا رہے ہیں اگلے سال پروونشل گورنمنٹ آف سندھ کو، اس میں سے 800 ارب روپیہ کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، نواب شاہ، لاڑکانہ، کشمور، جیکب آباد، دادو، جامشورو، بدین، ٹھٹا، ان شہروں کا 800 ارب روپے. تو آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ ان شہروں کو ڈائریکٹ دیں، لاڑکانہ کے میئر کو دیں، کشمور کے میئر کو دیں، بدین کے میئر کو دیں، ٹھٹا کے میئر. یہ کراچی اسپیسیفک نہیں ہے، خدا را اسے کراچی اسپیسیفک ایشو نہ بنائیں. یہ آپ کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے اگر آپ نے لوگوں کو امپاور کیا، انہیں اپنے ساتھ ملایا. تو میرے بھائی، اکانومی کو اگر اس کی گروتھ کو صرف ریوائیول سے کام نہیں چلے گا، صرف ون ٹائم یہ ببل پھر پھٹ جائے گا اگر لوگوں کی اونرشپ نہ دی معاشی عمل میں. اور وہ کس طرح دیں گے؟ آپ انہیں امپاور کر کے، انہیں MQ پاکستان کا جو 140A آئینی ترمیم کا بل ہے، جو کہ آئین کے آرٹیکل 7، آئین کے آرٹیکل 32، 7 اور آرٹیکل 1 کہ فیڈرلزم کا اصل کانسیپٹ کیا ہے. جب تک آپ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی، شمولیتی اور شرکتی جمہوریت قائم نہیں کریں گے، آپ کی معیشت، معاشی ترقی، آپ کی معاشرت، معاشرتی ترقی، آپ کی سیاست، سیاسی ترقی آگے نہیں بڑھے گی، اس کی گروتھ ریٹ میں اضافہ نہیں ہوگا. اسی لیے بنیادی طور پر NFC کے اس ایوارڈ میں آرٹیکل 160 کلاس 2 سب کلاس D کے تحت آپ کہیں نیشنل فائنینس کمیشن کو کہ صوبوں کو جو شیئر آپ ضلعوں اور شہروں کا دے رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی ضلعوں اور شہروں کو دیں. آپ پھر آپ دیکھیں آپ کی طرف ایک بات. دوسرا، آپ اختیار بھی دیں، اقتدار بھی دیں، فیصلے کا حق بھی دیں، ان کی زمینوں، ان کے وسائل پر ان کا حق دیں. 3 لاکھ اسکولوں کو جو ہے وہ ایک وزیر اعلیٰ سندھ میں اور وزیر تعلیم، اور شاید 6-7 لاکھ اسکولوں کو پنجاب میں ایک وزیر اعلیٰ وزیر تعلیم نہیں دیکھ سکتا. آپ کو انہیں میئر اور چیئرمین کو شہروں، ضلعوں، تحصیلوں، نچلی لیول پر دینا ہوگا. تو آپ کی ایجوکیشن آپ نے ڈیوالو تو کر دیا صوبوں میں، لیکن صوبوں سے نیچے ڈیوالو نہیں کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ میں اپنی بات، مجھے پتا ہے کہ آپ تھوڑا سا پریشان ہو رہے ہیں کہ فاروق بھائی کب ختم. تو 2100 ارب میں سے 800 ارب روپے سندھ کو جو آپ دیں گے وہ سندھ کے شہروں اور ضلعوں کا ہے، وہاں کے میئر کا ہے، وہاں کی کاؤنسلوں کا ہے. آپ کو انہیں ہاں آپ
ارب روپے آپ رکھیں، لیکن 800-900 ارب آپ کو نیچے، اور اس میں سے کراچی کا شہر بنے گا، ٹھٹا کا بنے گا، بدین کا بنے گا، دادو کا بنے گا، حیدرآباد کا بنے گا، لیکن کراچی کا شہر 300 ارب بنے گا۔ تو صرف صوبے کو جو وسائل آپ دے رہے ہیں اس میں سے 300 ارب ہمارا حق ہے، ہمارا حصہ ہے کراچی کا، اور جو وفاق کو ہمیں دینا چاہیے یہ سوچ کر کہ یہ 60% ریونیو دیتا ہے۔ where there is representation there is taxation, where there is taxation there is representation۔ 7.5 ارب روپے دے کے تو ہمیں خود شرم آنی چاہیے، ہمیں خود شرمندہ ہونا چاہیے کہ یہ پیسے ہم دے رہے ہیں۔ اچھا، اب 2 ریفارمز ہو گئے، ایک آئینی ترمیمی بل اور ایک NFC کا ایوارڈ، یہ ہو گیا، یہ 2 ہو گئی۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں، اب یہ جو جھگڑا بڑھ رہا ہے اگر یہ نہیں ہوا، دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم ہم نے انکنڈیشنل سپورٹ کیا، 27ویں انکنڈیشنل سپورٹ کیا، جب ہماری باری آئی تو ریڈ لائن آ گئی۔ میں میرے ان بھائیوں کو کہتا ہوں کہ جو ریڈ لائن کہہ رہے ہیں ذرا ان کی سے سن لیں میری بات، ذرا ان سے جو 26ویں آئینی ترمیم میٹھا میٹھا حب حب، 27ویں میٹھا میٹھا حب حب، اب جب ہماری باری آئی تو ریڈ لائن ہو گئی۔ اگر آپ نے اپنے قد، اپنے حد، اپنے وزن سے زیادہ اگر اسپیس لے لی ہے تو اسے اگر تھوڑا کم کر لیں گے، ایک کڑوا گھونٹ آج آپ پی لیں، اگر یہ کڑوا گھونٹ آج آپ نے پیا تو خدا کی قسم آگے آپ کو کڑوے جام نہیں پینے پڑیں گے۔ آج کڑوا گھونٹ، ہم نے بھی کڑوے گھونٹ پیے، یہ ساری لیجسلیشن ہمارے تو کسی کام کی نہیں تھی، آپ کے گروہی، جماعتی، ذاتی مفاد کو تو تحفظ دیتی ہے، پاکستان کے اس اسٹیٹس کو تو تحفظ دیتی ہے، لیکن پاکستان کے عوام کے معیار زندگی، ان کی حالت زار، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، 26ویں آئینی ترمیم ہو یا 27ویں۔ معذرت، یہ ہے عوامی آئینی ترمیم 140A کی، بلدیاتی اداروں کو مؤثر، باوسیلہ، با اختیار خود مختار بنانا، مقامی خود مختاری کا تصور قائم کرنا۔ مضبوط مرکز سے مضبوط پاکستان کی ضمانت نہیں ملی، 18ویں ترمیم کے بعد مضبوط صوبوں سے مضبوط پاکستان کی ضمانت نہیں ملی۔ آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ چیلنجز ہمارے ویسے کے ویسے ہی، اگر آپ دیکھیں کہ چیلنجز کیا ہیں، سیکیورٹی کا چیلنج، بلوچستان لے لیں، KPK لے لیں، آپ کا کہاں نیشنل ایکشن پلان کہاں پر ہے، اس پر کتنا عمل درآمد،